سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی، اور جان کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس سے دھواں نہیں۔ اے محبوب، یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی، تو جب سے اسے درست فرما دوں گا اور پھونک دوں گا اس میں خاص روح اپنی طرف سے، تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ پس سر و سجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ کہنے لگا، اے میرے رب، پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوئے گروہ میں سے ہے، وقت مقررہ کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ بولا، اے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں برے کاموں کو ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا، مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے ہیں، اور بے شک جہنم وعدہ کی جگہ ہے ان سب کے لیے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔ تاہا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے، سو وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس کا کوئی قصد۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کر آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے حکم بجا نہ لانے سے انکار کر دیا۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی، سو ایسا نہ کرنا کہ وہ نکال دے تمہیں جنت سے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی یہاں اور نہ تم ننگے ہوگے، اور تمہیں نہ پیاس لگے گی یہاں اور نہ دھوپ ستائے گی۔ پس شیطان نے ان کے دل میں سے وسوسے ڈالا، اس نے کہا، اے آدم، کیا میں آگاہ کروں تمہیں ہمیشگی کے درخت پر اور ایک ایسی بادشاہی پر جو کبھی زائل نہ ہو سو۔ اس کے بسلانے پر دونوں نے کھا لیا اس درخت سے تو فوراً برہنہ ہو گئیں۔ پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے اور حکم عدولی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی، وہ بامراد نہ ہوا۔ پھر اپنے قرب کے لیے چن لیا انہیں اپنے رب نے، اور توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔ حکم ملا، دونوں اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ بھٹکے گا اور نہ بد نصیب ہوگا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے، اور کہے گا، اے میرے رب، کیوں اٹھایا تو نے مجھے نابینا کر کے، میں تو بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، سو تو نے انہیں بھلایا، اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ سے اپنے رب کی، وہ بامراد نہ ہوا۔ پھر اپنے قرب کے لیے چن لیا انہیں اپنے رب نے، اور توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔ حکم ملا، دونوں اتر جاؤ یہاں سے،
تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ بھٹکے گا اور نہ بدنصیب ہوگا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے، اور کہے گا اے میرے رب، کیوں اٹھایا تو نے مجھے نابینا کر کے؟ میں تو بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں سو تو نے انہیں بھلایا، اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔